بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید سیریز کی آج قسط نمبر 28 آپ کو پیش کی جا رہی ہے۔ اس سیریز کی بس چند ایک قسطیں ہی باقی ہیں۔ نیکسٹ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ صرف وہ مواد آپ کو پیش کیا جائے جو آپ کی زندگی میں فائدہ مند ہو۔ امید ہے ہماری کاوش آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا ساتھ دیں۔ ہم آپ کے تعاون سے ہی کام کرتے ہیں اور آپ کی سپورٹ انتہائی ضروری ہے۔ نہیں ابن ولید مجاہ نے کہا، یہ میری ایک چال تھی۔ شہر سے تمام آدمی لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ شہر میں کوئی جوان آدمی نہیں رہا تھا۔ میں اپنے قبیلے کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے تمام عورتوں، بوڑھوں اور کم سن لڑکوں کو زرہ اور سروں پر خودی پہنائی اور ان کے ہاتھوں میں تیر و کمان اور برچیاں دے کر دیوار پر کھڑا کر دیا۔ میں نے خود باہر جا کر دیکھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عورتیں، بوڑھے آدمی یا کم سن لڑکے ہیں۔ میں نے تجھے موقع دیا کہ دیوار پر ایک نظر ڈال لے تاکہ تو اس جھانسے میں آ جائے کہ یمامہ میں بہت بڑا لشکر موجود ہے، اور تو میرے جھانسے میں آ گیا۔ خالد خوش مگیں ہو گئے۔ وہ مجاہ کو اس دھوکے کی سزا دے سکتے تھے، لیکن اس عہد نامے کی خلاف ورزی انہیں گوارا نہیں تھی جس پر وہ دستخط کر چکے تھے۔ خدا کی قسم، خالد نے مجاہ سے کہا، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں تجھے دھوکہ دے سکتا ہوں۔ مجاہ نے کہا، اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں انہیں تیری تلواروں سے بچانا چاہتا تھا، میں نے انہیں بچا لیا ہے۔ تو خوش قسمت ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ خالد نے کہا، اسلام معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں صلح نامے پہ دستخط کر چکا ہوں، ورنہ میں تمہاری ان تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ تو ایسا نہیں کرے گا۔ مجاہ نے کہا، لیکن ایک بات سن لے ابن مرارہ۔ خالد نے کہا، میں نے معاہدہ صرف یمامہ شہر کے لیے کیا ہے، اس میں ارد گرد کے علاقے شامل نہیں۔ میں پابند ہوں کہ یمامہ کے اندر کسی جنگی مجرم کو قتل نہ کروں۔ یمامہ کی بیر میں جسے سمجھوں گا اسے قتل ہونا چاہیے، اس کے قتل سے میں گریز نہیں کروں گا۔ ارتداد کا سب سے بڑا مرکز یمامہ تھا جو خالد نے اکھاڑ پھینکا اور جھوٹے نبی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کی نمائش کی گئی۔ اس کے پیروکاروں سے کہا گیا کہ مسلمہ کے پاس معجزوں کی طاقت ہوتی تو تمہارے 40,000 سے زیادہ لشکر کا یہ حشر 13,000 آدمیوں کے ہاتھوں نہ ہوتا۔ بنو حنیفہ مسلمان یمامہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، عورتیں مت ڈریں، کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا۔ شہر کے اندر کسی مرد، بچے یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مسلمہ فریب کار تھا، اس نے تم سب کو دھوکہ دے کر تمہارے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ یمامہ پر خوف و ہراس اور موت کی ویرانی تھی۔ عورتیں شہر سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھیں۔ انہیں مسلمانوں سے کوئی ڈر اور خدشہ نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے سے ڈرتی تھی۔ وہ شہر کی دیوار پر جا کر باہر کا منظر دیکھتی تھی۔ انہیں گدھوں، گیدڑوں اور بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ یہ سب لاشیں کھا رہے تھے۔ یمامہ اور گرد و نواح کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی دیکھی نہ سنی تھی۔ یہ تو قہر نازل ہوا تھا، گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ اس بھیانک صورتحال میں لوگ اس غیبی قوت کے آگے سجدے کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر قہر نازل کیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو آیات قرآنی سنا کر یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے ان کی تعداد کم و بیش 20,000 تھی۔ وہ یوں لاپتہ ہوئے کہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے۔ مسلمان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے۔ وہ بھی خوف زدہ تھے۔ وہ نادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی جس نے انہیں کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہوگی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ انہیں تبلیغ کی یا اسلام کے تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ ان میں سے بیشتر نے از خود اسلام قبول کر لیا تھا۔ مجاہ بن مرارہ بنو حنیفہ کی سرداری میں مسلمہ کذاب کا جانشین تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا قبیلہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے، تو اس سے اسے یہ اطمینان ہوا کہ خالد کے دل میں اس کے خلاف جو خفگی تھی وہ نکل گئی ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگ چوک در چوک خالد کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے۔ خالد نے ان میں سے چند ایک سرکردہ افراد کا ایک وفد تیار کیا اور انہیں خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑی تھی۔ قدیم تحریروں اور دیگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خالد کو اتنے بڑے لشکر پر فتح حاصل کرنے کی توقع کم ہی تھی۔ انہوں نے یہ اللہ کے بھروسے اور اپنی جنگی قابلیت کے بل بوتے پر لڑی تھی۔ ان کے اعصاب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کی خونریزی کا اندازہ یہ ہے کہ بنو حنیفہ کے 21,000 آدمی مارے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد الگ ہے۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 1,200 تھی۔
ان میں 300 شہید قرآن کے حافظ تھے۔ جہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ شہیدوں میں 300 حافظ قرآن تھے تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ جنگوں میں قرآن کے تمام حافظ شہید ہو سکتے ہیں، یہ حکم دیا کہ قرآن ایک جگہ تحریر میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلی بار قرآن کو اس شکل میں جمع کیا گیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد خالد کی کیفیت یہ تھی کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے شل ہو چکے تھے۔ لیلا ان کے تھکے ماندے اعصاب سہلاتی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بار 1200 مجاہدین شہید ہو گئے تو باقی مجاہدین پر جیسے غم کے پہاڑ آ پڑے ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ دکھ اور غم کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اگر وہ مرنے والوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتے یا دل پر غم طاری کر لیتے تو سپہ سالاری نہ کر سکتے تھے۔ انہیں آگے چل کر عراق اور شام فتح کرنا تھا۔ انہیں ارتداد کو کچل کر اسلام کو دور دور تک پھیلانا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو رنج و الم سے آزاد رکھتے تھے۔ ولید کے بیٹے لیلا نے خالد سے کہا، میں تمہیں اس عظیم فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، کیا اللہ کی خوشنودی کافی نہیں؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ تو تمہیں مل ہی گئی ہے۔ لیلا نے کہا، تم اللہ کی تلوار ہو، میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں، تم بہت تھک گئے ہو، تحفہ کیا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ مجاہ بن مرارہ کی بیٹی۔ لیلا نے کہا، تم نے اسے نہیں دیکھا، میں اس کے گھر گئی تھی، بہت خوبصورت لڑکی ہے، یمامہ کا ہیرا ہے، وہ تمہیں چاہتی بھی ہے، کہتی ہے کہ خالد عظیم انسان ہے جس نے ہم پر فتح پا کر بھی یہ اعلان کیا کہ کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، حالانکہ اسے یمامہ کی عورتوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اس دور میں عربوں کے ہاتھ سوکن کا تصور نہیں تھا۔ خالد نے مجاہ بن مرارہ سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مجاہ اتنا حیران ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ کیا کہا تو نے؟ ولید کے بیٹے، مجاہ نے پوچھا۔ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بات دہرائی، کیا خلیفہ ابو بکر ہم دونوں سے خفا نہ ہوں گے؟ مجاہ نے کہا، مجاہ کے صحیح الفاظ یہ تھے، کیا خلیفہ ہم دونوں کی کمر نہ توڑ ڈالیں گے؟ خالد اسی بات پر اصرار کرتے رہے کہ وہ مجاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے۔ آخر انہوں نے اس حسین اور جوان لڑکی کو اپنے عقد میں لے لیا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق نے خالد کو خط لکھا، اور ولید کے بیٹے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شادیاں کرتے پھرتے ہو، تمہارے خیمے کے باہر 1200 مسلمانوں کا خون بہہ گیا ہے، تم نے شہیدوں کا خون بھی خشک نہیں ہونے دیا۔ خلیفہ ابو بکر نے خالد کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ وہ یمامہ کے علاقے میں رہیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں۔ خالد مجاہ کی بیٹی اور لیلا کو ساتھ لے کر یمامہ کے قریب وادی وبر میں خیمہ زن ہوئے۔ 2 ماہ بعد انہیں اگلا حکم ملا۔ فروری 633 عیسوی کے پہلے ہفتے، ذیقعد 11 ہجری کے آخری ہفتے کے ایک دن خلیفہ ابو بکر صدیق سے ملنے ایک شخص آیا جس نے اپنا نام مسنہ بن حارثہ شیبانی بتایا۔ خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے وہ ایک غیر اہم بلکہ گمنام آدمی تھا۔ اگر ایسا شخص کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تو اسے وہاں سے نکال دیا جاتا، لیکن ابو بکر کسی اقلیم کے بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ تو جہاں کے خلیفہ تھے جن کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رہتے تھے۔ یہ شخص جب خلیفہ ابو بکر صدیق کے پاس آیا، اس وقت اس کے چہرے پر تھکن اور شب بیداری کی گہری پرچھائیاں تھیں، کپڑوں پر گرد تھی اور وہ قدرتی روانی سے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ اجنبی مہمان کون ہے؟ امیر المؤمنین ابو بکر نے پوچھا۔ یہ شخص جس نے اپنا نام مسنہ بن حارثہ بتایا ہے یہ معمولی آدمی نہیں، قیس بن عاصم المنقری نے جواب دیا۔ امیر المؤمنین، اس کے یہاں آنے میں کوئی فریب نہیں، شہرت اور عزت جو اس نے پائی ہے وہ اللہ ہر کسی کو عطا کرے۔ ہرمز جو عراق میں فارس کا سالار ہے اور جس کی فوج کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، مسنہ بن حارثہ کا نام سن کے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ امیر المؤمنین، آپ کا اجنبی مہمان بحرین کے قبیلہ بکر بن وائل کا معزز فرد ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے والے ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کفر اور ارتداد کی آندھیوں میں اسلام کی شمع روشن رکھی ہے، اور اس نے ہمارے سالار علا بن حضری کے ساتھ مل کر عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں۔ امیر المؤمنین کا چہرہ چمک اٹھا۔ اب انہوں نے مسنہ بن حارثہ کو بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ان کے ذہن میں عربی مسلمانوں کے وہ قبائل آ گئے جو ایرانیوں کے محکوم تھے۔ یہ عراق کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ تھے بنو لخم، تغلب، اشاد، نمبر اور بنو شیبان۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہ عربی باشندے تھے جنہیں پہلی جنگوں میں ایرانی جنگی قیدی بنا کر لے گئے اور انہیں دجلہ اور فرات کے ڈیلٹا کے دلدلی علاقے میں آباد کر دیا۔ ان قبائل نے ایرانیوں کا غلام ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدوں کو اپنے وطن کے ساتھ وابستہ رکھا۔ عرب میں اسلام کو فروغ ملا،
تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ عراق سے شجاع جیسے چند افراد نے نبوت کے دعوے کیے تو ان محکوم عربوں نے اس ارتداد کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ادھر مسلمان ایک ایسی جنگی طاقت بن چکے تھے جن کے سامنے مرتدین اور کفار کے متحدہ لشکر بھی نہ جم سکے۔ میدان جنگ سے ہٹ کر مسلمان جو عقیدہ پیش کرتے تھے وہ دلوں میں اتر جاتا تھا۔ اس طرح سے مسلمان عسکری اور نظریاتی لحاظ سے چھاتے جا رہے تھے، لیکن ابھی وہ آتش پرست ایرانیوں کے خلاف ٹکر لینے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ ایران اس وقت کی بڑی طاقتور بادشاہی تھی جس کے طول و عرض کا حساب نہ تھا۔ اس بادشاہی کی فوجی تعداد اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بہت طاقتور تھی۔ صرف رومی تھے جنہوں نے ان سے جنگیں لڑیں اور انہیں کچھ کمزور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود خلیفہ ابوبکر ایران کی بادشاہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ ایرانی نہ صرف یہ کہ اسلام کو قبول کرنے پہ تیار نہ تھے بلکہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی ایلچی ان کے کسی علاقے کے امیر کے دربار میں چلا جاتا تو وہ اس کی بے عزتی کرتے اور بعض کو قید میں ڈال دیا کرتے تھے۔ حکومتوں اور حکمرانوں کے انداز اور خیالات اپنے ہی ہوتے ہیں، ان کے سوچنے کے انداز بھی مصلحت اور حالات کے تابع ہوتے ہیں، لیکن عوام کی سوچیں ان کے جذبوں کے زیر اثر ہوتی ہیں اور ملک و ملت کی خاطر عوام آگ اگلتے پہاڑوں کے خلاف بھی سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں عراق ایران کی بادشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا امیر یا حاکم ہرمز تھا جو اس دور میں مانا ہوا جنگجو اور نڈر جنگی قائد تھا، ظالم اور بدنیت اتنا کہ اس کے علاقے کے لوگ کسی کے خلاف بات کرتے تو کہتے تھے وہ تو ہرمز سے بڑھ کر کمینہ اور بد فطرت ہے۔ اس کے ظلم و ستم کا زیادہ تر شکار مسلمان تھے جو دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے خلاف ہرمز کو یہی ایک دشمنی تھی کہ وہ اسلام کے پیروکار ہیں۔ کسی ایرانی کے ہاتھوں کسی مسلمان کا قتل ہو جانا اور کسی مسلمان عورت کا اغوا کوئی جرم نہیں تھا۔ ہندوؤں کی طرح ایرانی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر کسی بہانے ان کے گھروں کو لوٹ کر اور جلا کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ مسلمان خوف و ہراس میں زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمان جس علاقے میں آباد تھے اس کی زمین سونا اگلتی تھی۔ اناج اور پھلوں کی پیداوار کے لیے وہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا۔ یہ علاقہ جو کم و بیش 300 میل لمبا تھا، زرخیزی اور شادابی کے علاوہ قدرتی مناظر کی وجہ سے حسین خطہ تھا۔ حاکم عیش و عشرت کے لیے اسی علاقے میں آتے اور کچھ دن گزار کر جاتے تھے۔ اس زرخیز اور شاداب علاقے میں مسلمانوں کو آباد کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کھیتی باڑی کریں اور خوشحال رہیں، بلکہ انہیں یہاں مزاروں کی حیثیت سے رکھا گیا تھا۔ وہ زمین کا سینہ چیر کر شبانہ روز محنت اور مشقت سے اناج اور پھل اگاتے، مگر اس میں سے انہیں اتنا ہی حصہ ملتا جو انہیں ماں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ زمین کی اگلی ہوئی تمام دولت حاکموں کے گھروں میں اور ایرانی فوج کے پاس چلی جاتی تھی۔ مسلمان مزاروں کے لیے غربت اور ایرانیوں کی نفرت رہ جاتی تھی۔ مسلمان اپنی جوان بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ کسی ایرانی فوج کو کوئی مسلمان لڑکی اچھی لگتی تھی تو وہ کسی نہ کسی بہانے یا اس کے گھر والوں پر کوئی الزام عائد کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ ایرانی فوجی کسی بہانے کے بغیر بھی مسلمان لڑکیوں کو اپنے ساتھ زبردستی لے جا سکتے تھے، لیکن غلامی اور مظلومیت کے باوجود مسلمانوں میں غیرت کا جذبہ موجود تھا۔ پہلے پہل زبردستی اغوا کی وارداتیں ہوئی تو مسلمانوں نے 2-3 فوجیوں کو قتل کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو اس کی سزا تو بڑی ظالمانہ ملی تھی اور انہیں اپنے لڑکیوں کو بچانے کی قیمت بھی بہت دینی پڑی تھی، لیکن زبردستی اغوا کا سلسلہ رک گیا تھا۔ آتش پرست ایرانی اپنے فوجیوں کو سانڈوں کی طرح پالتے تھے۔ ہر سپاہی اس قسم کی زرہ پہنتا تھا کہ سر پر آہنی زنجیروں کی خود اور بازوں پر دھات کے خول اس طرح چڑھے ہوئے ہوتے تھے کہ بازوں کی حرکت میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ٹانگوں کو بھی بڑے سخت چمڑے یا کسی دھات سے محفوظ کیا ہوتا تھا۔ اسلحہ اتنا کہ ہر سپاہی کے پاس ایک تلوار، ایک برچھی اور ایک گرز ہوتا تھا۔ گرز پر ایرانی سپاہی خاص طور پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ہر سپاہی کے پاس ایک کمان اور ترکش میں 30 تیر ہوتے تھے۔ انہیں عیش و عشرت، کھانے پینے اور لوٹ مار کی کھلی اجازت تھی۔ وہ جرأت اور عسکری مہارت میں قابل تعریف تھے۔ ان کی کمزوری صرف یہ تھی کہ وہ صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے تھے اور لڑتے بھی بے جگری سے تھے، لیکن اتنا اسلحہ اٹھا کر وہ پھرتی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ کسی دستے یا جیش کو فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تو وہ مطلوبہ وقت میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اتنے زیادہ ہتھیاروں کا بوجھ انہیں جلدی تھکا دیتا تھا۔ البتہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی سست رفتاری کی کمزوری کو چھپا لیتی تھی۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں جنوب میں ابلا کا ایک مقام تھا جو عراق اور عرب کی سرحد پر تھا۔ اس زمانے میں ابلا ایک شہر تھا۔ اس کے ارد گرد کا علاقہ شاداب اور سرسبز تھا۔ بڑے خوبصورت جنگل اور ہری بھری پہاڑیاں تھیں۔ یا تاریخی اہمیت کا علاقہ تھا۔ آج بھی وہاں کھنڈرات بکھرے ہوئے ہیں جو بزبان خاموشی تاریخی کہانیاں سناتے ہیں۔ ہر کہانی عبرتناک ہے۔ اس خطے میں ان قوموں کی تباہی اور بربادی کے آثار بھی موجود ہیں جنہوں نے عیش و عشرت کو زندگی کا مقصد بنا لیا تھا
اور رعایا کو وہ انسانیت کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ خدا نے انہیں رائے مستقیم دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور ان لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم تو ہم میں سے ہو اور دنیا میں تمہاری حیثیت اور تمہارا رتبہ بھی کوئی نہیں، پھر تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہو؟ آخر خدا نے انہیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ ان کے محلات اور ان کی بستیوں کو کھنڈر بنا دیا۔ خدا نے ان کا تفصیلی ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا، کیا تم نے زمین پر گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ جو اپنی بادشاہی پر اتراتے اور خدا کی سرکشی کرتے تھے اور جو اونچے پہاڑوں پر اپنی یادگاریں بناتے تھے کہ ان کے نام ہمیشہ زندہ رہیں، وہ اب کہاں ہیں؟ اب زمین کے نیچے سے ان کے محلات اور ان کی یادگاروں کے کھنڈرات نکل رہے ہیں۔ ان کے بعد بھی پرشکوہ شہنشاہ آئے اور ایک کے بعد ایک اپنے کھنڈرات چھوڑتا گیا۔ بابل کے کھنڈر بھی آج تک موجود ہیں۔ اس خطے میں اشوری آئے، ساسانی آئے، اور اب جب مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین تھے، دجلہ اور فرات کے اس حسین اور عبرت انگیز خطے میں ایرانیوں کا طوطی بول رہا تھا، اور یہ آتش پرست قوم پہلی قوموں کی طرح یہی سمجھتی رہی کہ اسے تو سوال آ ہی نہیں سکتا، وہ محکوموں کے خدا بنے ہوئے تھے۔ بنت سعود، ایک نوجوان مسلمان لڑکی اپنی سہیلی سے پوچھ رہی تھی، خدام نہیں آیا؟ زہرہ بنت سعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آہ بھر کر منہ پھیر لیا۔ تم کہتی تھی کہ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ سہیلی نے زہرہ سے کہا، خدا نہ کرے وہ اس بدبخت ایرانی کے ہاتھ چڑھ گیا ہو، خدا نہ کرے۔ زہرہ بنت سعود نے کہا، وہ آئے گا۔ 4 دن گزر گئے، میں اس ایرانی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، موت قبول کر لوں گی، اسے قبول نہیں کروں گی، خدا مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ زہرہ، سہیلی نے اسے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اس ایرانی کمانڈر کو قبول کر لو؟ تمہارے خاندان کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا۔ یہی ہے نا کہ تمہیں اپنا عقیدہ بدلنا پڑے گا۔ میں نے جس خدا کو دیکھ لیا ہے اسی کی عبادت کروں گی۔ زہرہ نے کہا، آگ خدا نے پیدا کی ہے، آگ خدا نہیں ہو سکتی، میں خدا کی موجودگی میں کسی اور کی پرستش کیوں کروں؟ سوچ لو زہرہ۔ سہیلی نے کہا، تم اسے قبول نہیں کرو گی تو وہ زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ شاہی فوج کا کمانڈر ہے، وہ تمہارے خاندان کے بچے کو قید خانے میں بند کرا سکتا ہے۔ ہوں تو میں بھی مسلمان کی بیٹی، میں اللہ کی عبادت کرتی اور اللہ ہی کی قسم کھاتی ہوں، لیکن اللہ نے ہماری کیا مدد کی ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ اگر اللہ نے میری مدد نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ زہرہ نے کہا، اور اللہ سے کہوں گی کہ یہ لے، اگر میرے وجود میں جان تو نے ڈالی تھی تو واپس لے لے، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ زہرہ اپنے جیسے ایک خوبصورت جوان خدام بن اسد کو چاہتی تھی اور خدام اس پر جان نثار کرتا تھا۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن شمر ایرانی فوج کا ایک کماندار تھا جس کی نظر زہرہ بنت سعود پر پڑ گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو بڑی آسانی سے گھر سے لے جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرے گا۔ میں تمہاری بیٹی کو مال غنیمت سمجھ کر نہیں لے جاؤں گا۔ شمر نے کہا تھا، اسے 2 گھوڑوں والی اس بگھی پر لے جاؤں گا جس پر دولہے اپنی دلہنوں کو لے جایا کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو فخر سے بتایا کرو گے کہ تمہاری بیوی ایک ایرانی کماندار کی بیوی ہے، لیکن ایرانی کماندار، زہرہ کے باپ نے کہا تھا، تمہارا احترام ہم پر لازم ہے، اگر لڑکی تمہاری دلہن بننا چاہے گی تو ہم اسے نہیں روکیں گے۔ تم خلیص عربی۔ ایرانی کماندار نے اس نفرت سے جس سے وہ ہر مسلمان سے بات کیا کرتا تھا کہا، تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والی قوم میں سے ہے اور کہتا ہے کہ اپنی شادی کا فیصلہ تیری بیٹی خود کرے گی۔ زرتشت کی قسم، اگر تیری بیٹی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیا تو تجھے اور تیری بیٹی کو ان کوٹھلیوں میں بند کروں گا جن میں کوڑی بند ہے، بہت تھوڑی مہلت دوں گا بوڑھے۔ اس کے ساتھ اس کے 3 گھڑ سوار سپاہی تھے، انہوں نے بڑی زور کا کہکا لگایا تھا، مدینہ بہت دور ہے بدبخت بوڑھے۔ ایک سپاہی نے اسے دھکا دے کر کہا تھا، تیرا امیر المؤمنین تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ زہرہ کے باپ کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ وہ ایران کے ایک سپاہی کی بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے، یہ تو کماندار تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شمر ان کی بیٹی کو اٹھوا بھی سکتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس خطے کے مسلمانوں کے دلوں میں آگ کے پجاریوں کی جو نفرت تھی وہ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان کے غلام ہوتے ہوئے بھی ان کی غلامی قبول نہ کریں، اور اس کا انجام کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو اسے برداشت کریں۔ انہیں اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، زہرہ اور خدام کو ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ پھلوں کے باغات میں کام کرتے تھے۔ جس روز شمر زہرہ کے گھر آیا تھا اس کے اگلے روز زہرہ خدام سے ملی اور خوفزدہ لہجے میں خدام کو بتایا کہ ایرانی کماندار کیا دھمکی دے گیا ہے، ہم یہاں سے بھاگ نہ چلیں؟ زہرہ نے پوچھا۔ نہیں، خدام نے جواب دیا، اگر ہم بھاگ گئے تو یہ بدبخت تمہارے اور میرے خاندان کے بچے کو قتل کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ زہرہ نے پوچھا۔ جو خدا کو منظور ہوگا، خدام نے کہا۔ خدا خدا خدا، زہرہ نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، جو خدا ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ زہرہ،
خدام نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، خدا اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کرتا ہے، بندے خدا کا امتحان نہیں لے سکتے۔ خدام گہری سوچ میں کھو گیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم اس آتش پرست شمر کا مقابلہ کرو گے، زہرا نے کہا۔ خدام گہری سوچ میں کھویا رہا۔ سوچتے کیا ہو؟ زہرا نے کہا، تم اس شخص کو قتل تو نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، خدا نجات کا راستہ بھی دکھا دے گا۔ خدام نے کہا، تمہیں ایک اور راستہ بھی دکھا سکتی ہوں۔ زہرا نے کہا، مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دو اور تم زندہ رہو، تھوڑی سی قربانی دو۔ خدام نے کہا، میں اس نفرت کا اندازہ کر سکتا ہوں جو شمر کے خلاف تمہارے دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اسے پسند کرتی ہو، اسے دھوکے میں رکھو۔ میں کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے؟ زہرا نے پوچھا۔ کیا کرنے جاؤ گے؟ مجھ سے ہر بات نہ پوچھو زہرا۔ خدام نے کہا، میں خدائی مدد حاصل کرنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم خدام۔ زہرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میری روح تمہیں چین سے نہیں جینے دے گی۔ میں ایک دن کے لیے بھی اس کافر کی بیوی بن کے نہیں رہ سکوں گی۔ اس کی بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم ہی نہیں، میرا مذہب بھی چھن جائے گا۔ اگر تم مذہب کی اتنی پکی ہو تو خدا ہماری مدد کو آئے گا۔ خدام نے کہا، خدام، زہرا نے مایوسی کے لہجے میں کہا، میں مذہب کی تو پکی ہوں، لیکن خدا پر میرا عقیدہ متزلزل ہوتا جا رہا ہے۔ خدام کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ باغ میں کام کرتے ہوئے لوگوں میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ 3-4 آدمیوں نے خدام کو پکارا۔ زہرا اٹھی اور وہیں سے پودوں میں غائب ہو گئی۔ خدام نے اٹھ کر دیکھا، کچھ دور پرے ایرانی کماندار شمر اپنے گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ اس نے دور ہی سے کہا تھا کہ خدام کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ خدام آہستہ آہستہ چلتا شمر کی طرف گیا۔ تیز چلو، شمر نے گھوڑا روک کر دور سے کہا۔ خدام نے اپنی چال نہ بدلی۔ شمر نے ایک بار پھر گرج کر اسے تیز چلنے کو کہا۔ خدام اپنی ہی رفتار سے چلتا رہا۔ شمر گھوڑے سے کود کر اترا اور کولوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ باغ میں کام کرنے والے مسلمان دم بخود دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ شمر خدام کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا، لیکن خدام جب اس کے سامنے جا رکا تو شمر نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا۔ دیکھ کمینے انسان، شمر نے خدام سے حقارت امیز لہجے میں کہا، میں تمہارے باپ اور تمہاری جوانی پر رحم کرتا ہوں۔ آج کی بات میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں۔ اگر تم نے مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ خدام نے پوچھا۔ پھر میں تمہارے منہ پر 1-2 تھپڑ نہیں ماروں گا۔ شمر نے کہا، تمہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ شمر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ خدام وہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ خدام، اسے کسی نے بلایا اور کہا، ادھر آ جاؤ۔ پھر اسے 3-4 آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں، آ جاؤ خدام، آ جاؤ۔ وہ پیچھے مڑا اور لوگوں کے پاس جا رکا۔ سب اسے پوچھنے لگے کہ شمر نے کیا کہا تھا۔ خدام نے انہیں بتایا۔ سب جانتے تھے کہ خدام کا جرم کیا ہے۔ اگر یہ مسلمان آزاد ہوتے تو ان کی اپنی حکومت ہوتی اور یہ معاشرہ ان کا اپنا ہوتا، تو وہ خدام کو برا بھلا کہتے کہ وہ کسی کی نوجوان بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھا، لیکن وہاں صورت مختلف تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خدام برے چال چلن کا نوجوان نہیں۔ اس مظلومیت میں بھی مسلمان متحد تھے، لیکن باغ میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ آتش پرست ادھر کیا لینے آیا تھا، اسے ادھر لایا گیا تھا۔ ایک نے کہا، اور لانے والا ہم میں سے ہی کوئی ایک تھا، معلوم کرو وہ کون ہو سکتا ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا، یہاں سوال ایک لڑکے اور لڑکی کا نہیں، یہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے، یہ ہماری آزادی اور خودداری کا معاملہ ہے۔ آج اگر اس شخص نے اس طرح سی بات پر مخبری کی ہے تو کل وہ بہت بڑی غداری کر سکتا ہے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت جو ان آدمیوں کے پیچھے کھڑی تھی بول پڑی، میں بتاتی ہوں وہ کون ہے۔ اس عورت نے کہا، اور ان آدمیوں میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف دیکھنے لگی۔ عورت نے ہاتھ لمبا کر کے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، ابو نصر، تم وہاں اس ٹیکری کے پیچھے کھڑے کیا کر رہے تھے؟